الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيب المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز سامعین و حاضرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں پھر وہ پربہار موسم عطا کیے جس کا نام رجب ہے، اور اس کے پھر بعد ہمیں شعبان اور پھر رمضان کا مہینہ ملنے والا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے بارے میں بہت سارے حدیثوں میں موجود ہیں. حضور علیہ السلام جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت عبادت کے ساتھ ملوث ہو جاتے ہیں. لیکن پر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم انگریزی مہینوں کے بارے میں جانتے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان خود ان تمام مہینوں کا، ان تمام ایام کا نام نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم تو دیتے ہیں، لیکن وہ تعلیم وہی کیا ہے جس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے بارے میں حدیثوں کے اندر میں آتا ہے، بلکہ بزرگان دین کا اقوال بھی ہے کہ اس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ عبادت اور روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ رجب جو ہے بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، رجب جو ہے بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے اس بیج میں پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے اس بیج کو کاٹنے کا مہینہ ہے. یاد رکھیے ہم وہ خوش نصیب ہیں، ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب، شعبان اور رمضان تک کا مہینہ عطا کیا گیا ہے. یہ اسلامی مہینے کا 7واں مہینہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس مہینے میں دعا کرتے تھے، اور یہ دعا یہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہم رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. یاد رکھیے ہم میں سے کئی لوگ گزشتہ سال گزر چکا ہے، بہت سارے لوگ ہمارے پہچان کے ہوں گے جو جا چکے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائیں، ہمارا زندگی یوں ہی نہ گزرے. یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا، ہمارا زندگی بے مقصد نہ ہو؟ اسی چیز کے بارے میں علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا. علامہ اقبال بھی بول رہے کہ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقصد حیات، یہ جو زندگی ہے اس کی طرف ہمیں اس کے مقصد کی طرف رجوع کرنے کا توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یوں ہی ہم پیدا نہیں کیے گئے. سورج چاند کا جو نظام چل رہا ہے تو یوں ہی نہیں چل رہا. یہ جو سیلیسٹیل باڈیز کا جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے بنایا، لیکن اگر ہر چیز مقصد کے لیے بن سکے تو انسان کیوں نہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں. پوری کائنات حمد خدا میں ملوث ہے، لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہو کر بھی اللہ کو بھولا بیٹھا ہے. یاد رکھیے آپ بھولے لیکن وہ رب آپ کو نہیں بھولا ہے. ہمارے جسم کے اندر میں وہ ایک سسٹمیٹک جو سسٹم چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی چلا رہا ہے کن فیکون کے ذریعے. تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم یوں ہی پیدا کر دیے گئے؟ یہ رجب، شعبان اور رمضان کا مہینہ کیا پیغام دیتا ہے؟ ہمیں رمضان وہ چیز یاد دلاتا ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے تھے. تو اگر کوئی کسی بندے کا ایگزام رہتا ہے تو ایگزام سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان بابرکت مہینوں کے بارے میں ہمارا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارا
کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے اور ان تمام مہینوں کا ہمیں باادب اور تقوی شیاری کے ساتھ ہمیں ان مہینوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.